بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، ابو یحییٰ حضرت صہیب رومی۔ یہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں اور اللہ نے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ بڑھایا، کیونکہ کریم آقا ان سے اور یہ کریم آقا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ یقین مانیے جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو بہت رشک آیا آپ کی ذات کے اوپر، اور بڑا مزہ آیا آپ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے جب میں پڑھ رہا تھا، پروگرام کی تیاری کر رہا تھا۔ خواتین حضرات، یہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ پہلے جو 30 مسلمان تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ انہوں نے کریم آقا کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، اور جو پہلے 7 لوگ ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پہ اسلام کی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور کریم آقا نے ان کو 2 گھر اور ایک حجرہ بھی عطیہ کیا تھا، عنایت کیا تھا، عطا کیا تھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت پیار کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں شریک نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے اوپر کوئی حملہ پیچھے سے کرتا کریم آقا کے اوپر تو میں پیچھے ہو جاتا، جب کوئی بدبخت آگے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو میں آگے ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے جنگ کے موقع پر اپنے کریم آقا کو دشمنوں کے درمیان میں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی ان کے عشق کی بہت بڑی بات ہے، اور ہمیشہ آپ غزوات میں شامل ہوئے، ہر بیعت میں شریک رہے، اور کبھی بھی انہوں نے اسلام سے دوری اختیار نہیں کی۔ کسی موقع کے اوپر بھی انہوں نے اسلام معاذ اللہ جیسے انسانی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ کی ذات وہ ذات جنہوں نے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ اسلام کو اختیار کیے رکھا۔ آپ کی ذات کے بارے میں ایک مزاح کا واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی آنکھ خراب تھی تو کریم آقا نے دیکھا کہ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، تو کہا ہے صہیب آپ کی تو آنکھیں خراب ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں۔ تو یہ مذاق کا انداز بھی تھا، کریم آقا مسکرا دیے اس بات کو سننے کے بعد۔ اور آج کا جو پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو وصال ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوا، 72 یا 74 آپ کی ایج ہے، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور آپ کی ذات کا یہ بھی ترا امتیاز ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹیک کیا گیا تو 3 دن تک آپ نے مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھائی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، بنا دیا گیا، تو اس وقت 3 دن تک آپ نے نماز پڑھائی۔ اور ایک آپ کی ذات کو یہ بھی خاصا حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن 4 لوگوں نے قبر میں اتارا تھا اس میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا پینل ہے وہ بہت پینل ہے، خلاصہ میں نے پروگرام کا بتا دیا ہے۔ مزید اس پہ جو تفصیل سے بات کریں گا ہمارا پینل ہے، اور پینل میں ماشاءاللہ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عرفان الحق صاحب، آپ کتابوں کے مصنف ہیں، پی یو پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ موجود ہیں، تصوف سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں ان سے اور یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیں، اور بہت ہی محبت دیتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ غلام علی اوان صاحب، اب علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ لاہور میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کی بہت ساری مساجد میں سالہ سال ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، امامت کراتے رہے ہیں۔ اس وقت یہ تھوڑے سے محتاط ہوتے تھے، اب ان کی وہاں سے ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، تو اس وقت بھی ماشاءاللہ لاہور میں موجود ہیں، اور ڈیلی ہمیں ان کی ویڈیو مل جاتی ہے، اور ان سے نیاز مندی کا جو تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 24-25 سال کا تعلق ہے۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت آڑے آ جاتا ہے۔ اور ایک اور ہماری پیاری شخصیت علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ محتمم المصطفیٰ قرآن کالج بیدیاں روڈ لاہور اور جامعہ مسجد عثمانیہ میں خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا تعلق ہے،
پت کل فانا، لیکن ادب والا تعلق ہے، ادب کو کبھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ ربانی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے خاندان کا جو ابتدائی تعارف ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عبد الملک بھی کہتے تھے۔ آپ کے والد جو تھے وہ سنان ان کا نام تھا اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کا جو بچپن تھا ایکچولی کسرا کی طرف سے آپ کے والد اور آپ کے چچا کو موصل عراق کا ایک علاقہ ہے، تو اس کے ایک قریے میں وہاں پہ وہ ان کو جاگیر دی گئی تھی اور وہ وہاں پہ تھے، حتیٰ کہ آپ کے بچپن ہی میں رومی فوجوں نے اس قصبے کے اوپر حملہ کیا اور وہاں لوٹ مار کی، مرد و زن کو قتل بھی کیا اور بہت سارے بچوں کو، خواتین کو قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا اور روم لے گئے۔ آپ اصلی طور پہ آپ کا حسب نسب جو تھا وہ تو آپ عربی النسل تھے، لیکن آپ کی جب پھر آپ کو وہاں لے گئے، روم میں لے گئے، تو آپ کے چچا نے اور آپ کی بہن نے آپ کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، کریا گئے لیکن نہ ملاقات ہو سکی، نہ مل سکے۔ تو آپ روم میں آپ کا بچپن گزرا، رومیوں کے اندر رہتے ہوئے۔ پھر دو روایات ہیں کہ جب آپ جوان ہوئے تو ایک تو بنی قلب والے ادھر گئے روم میں کہیں، تو وہاں سے انہوں نے غلام خریدے، تو ان غلاموں میں آپ بھی تھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ روم سے بھاگ کے مکہ آ گئے۔ صحیح۔ تو دونوں روایتیں موجود ہیں۔ تو جب آپ مکہ شریف میں آئے تو یہاں پہ آ کے آپ نے تجارت شروع کر دی، ماشاءاللہ۔ اور تجارت میں آپ کو اتنا زبردست مطلب آپ کا کام تھا کہ آپ جلدی ہی آپ اچھے تاجروں میں آپ کا شمار۔ عوان صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس خوبصورت بزم میں اور اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ حضرت حافظ شیرازی نے ان کا ایک شعر بڑا معروف ہے کہ انہوں نے کہا کہ حسن ز بصرہ، بلال ز حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل این چے بل عجبیست۔ کہ کیا یہ حیران کن، کیسی حیران کن بات ہے کہ حضرت حسن بصری مکہ کی سرزمین سے، بصرہ سے اللہ نے انہیں عزت بخشی، اور حبشہ سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بلال بن رباح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص غلاموں میں اللہ نے اسے شامل فرما دیا۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے چلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہتا ہے۔ صحیح بات۔ اور فرماتا ہے یہ کیسی عجیب بات، یہ رب ذوالجلال کی کرم نوازیاں، یہ اس کی عنایتیں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے فضل فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے، کس سرزمین میں کہاں پیدا ہوا، اور کوئی ہمسایہ فیاض نہیں لے پاتا، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جس پہ چاہے کر فضل فرما دے۔ تو حضرت صہیب جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحب کی بلا سے سنا، کہاں سے اٹھے، کہاں چلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صف میں آ گئے۔ اور حضرت سیدنا صہیب ان لوگوں میں ہیں جو خود ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو بالکل ابتدائی لوگ ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ابتدائی 30 لوگ مسلمان ہوئے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ ان لوگوں میں ہے جنہیں ہم السابقون الاولون کہتے ہیں۔ سبحان قرآن مجید نے ارشاد فرمایا السابقون بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو اول جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی،
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو اسلام کی طرف آنا تھا اس کی وجوہات اور دیگر آپ کی جو برکات ہیں، جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر صاحب قبلہ، بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہ موقع فراہم کیا۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ طبی طور پہ سلیم الفطرت تھے۔ جب آپ روم کے اندر موجود تھے، وہاں پہ آپ نے عیسائیت کو دیکھا اور بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، اور جب وہاں سے مکہ المکرمہ میں آئے، یہاں پہ چونکہ مشرکین تھے، بت پرست تھے، تو آپ طبی طور پہ اپنی فطرت سلیمہ کی بنیاد پہ آپ کفر اور شرک کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ متلاشی تھے کسی ایسے دین کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور یہ بات آپ تک پہنچی، تو چونکہ آپ کو پہلے سے تڑپ تھی، پہلے سے انتظار تھا ایسے دین کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہو، وہ دین جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، وہ دین جو انسان کی تخلیق کے مقاصد کو واضح کرتا ہے۔ تو جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا پتہ چلا، اور جناب سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، جی، یارانہ تھا، دوستی تھی، اور یہ وہ دو افراد ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریمہ میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کیا، اور جو تشنگی تھی ان کی اندر، جو روحانی پیاس تھی کہ وہ جو منتظر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع فراہم کیا اور ان کی وہ پیاس بجھی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں حاضر ہو کر جب اسلام قبول کیا، تو پھر زندگی بھر انہوں نے اپنے قول فعل عمل میں اسلام ہی پیش کیا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا، شوال آپ کا مہینہ ہے آپ کے انتقال کا۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو صحابہ یا بعض کتابہ تابعین یا صالح صالحین کے جو ایام آتے ہیں، ان ایام پر ان کو یاد رکھا جائے، تاکہ کسی نہ کسی لیول پر ہمارا بھی ان کو خراج تحسین پیش ہو سکے، اور ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کسی نہ کسی لیول پہ آگاہی مل سکے، ہم آگاہ کر سکیں، کنوے کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ذات کا جو ابتدائی تعارف تو ہوا، مزید آپ روشنی ڈالیں کہ جو دین کے لیے ان کی جو ان کی خدمات ہیں، اگر علمی اعتبار سے بات کی جائے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے قبول اسلام کی، تو میں اس میں یہ عرض کروں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دار ارقم میں مقیم تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب آپ گھر سے چلے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، تو وہاں ان کے پاس جانے کے لیے تو گھر سے یہ نیت کر کے چلے کہ میرے اندر جو علم کی تشنگی ہے اور جو کچھ سوالات ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے، تو میں ان سے جا کے گفتگو کروں، ان سے پوچھوں کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، کس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے پوچھا کہ صہیب کدھر جا رہے ہو؟ تو بتایا کہ میں ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تم کدھر جا رہے ہو، پھر میں بتاؤں گا۔ تو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں محمد بن عبداللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو میں ان سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ان سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو عمار بن یاسر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گھر سے میں بھی اسی نیت سے نکلا ہوں، یعنی دونوں کے اندر علم کی تڑپ اور طلب موجود تھی۔ حضور کے پاس گئے، حضور سے سنا اور اس کو مان لیا۔ یہ وہ صحابی تھے دونوں کہ جنہوں نے پہلی ہی ملاقات میں یہ گھر سے چلے تھے کہ ان سے پوچھے تو وہ کیا کہتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا وہ اس کو منوان قبول کر لیا۔ قبول کیوں کیا؟ کہ طبیعت کے اندر اتنا ظرف اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک لمحہ انسان کو عام انسان سے صحابی بنا دیتا ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کے مقام اور مرتبے تک کوئی غوث قطب نہیں کیا پہنچ سکتا۔ بات ہے، کیا تو بات ہے، آپ نے حضور بہت اہم نکتہ ڈاکٹر صاحب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پہنچتے ساتھ جب اسلام قبول کیا تو تزکیہ نفس تو ہو گیا، سبحان اللہ۔ اولون سابقون الاولون ہو گئے، خدا کے مقرب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اپنے اسلام کو چھپا کے رکھوں، صحیح، اظہار کر دیا صحیح، کہ یہ اسلام ہے۔ کیوں اظہار کیا؟ اس لیے اظہار کیا کہ اس کو آگے بھی پھیلایا جائے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک بات۔ تو آپ نے بھی دوسروں کو بتانا شروع کر دیا، گفتگو کرنی شروع کر دی، حالانکہ اس میں آپ کو بہت سارے کاروباری جناب غلام علی وان صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو عبادت ہے، جو آپ کی ریاضت ہے، جو تقوی اور طہارت ہے، اس کا کیا لیول تھا جی؟ جناب عبادت اور ریاضت کی بات کریں تو سب سے بڑی ریاضت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس دین کی سربلندی کے لیے اور ماریں کھانا، اس سے بڑی ریاضت کوئی نہیں۔ رات کو اکیلے میں تنہائی میں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی سعادت ہے، لیکن حق کا اظہار کرنا، علل اعلان لوگوں کو بتانا کہ اس بستی میں جہاں اللہ کے گھر میں لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے، اور ایک ایسے بندے کا جو اس بستی کا اصل مکین نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ ہمارے قبائلی معاشروں میں آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، کوئی باہر سے بندہ آ جائے کتنا بھی استر رسوخ والا ہو، جی، آج بھی اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی۔ اس قبائلی معاشرے میں وہ سارے ماحول کے خلاف کھڑے ہو کے ایک بات جو حق ہے اس کو حق سمجھتے ہیں، پھر ان کو مارا جاتا ہے، پھر پیٹا جاتا ہے، جی، اور پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پانی میں غوطے بھی دیے جاتے ہیں، آپ کو دھوپ میں پتھر پر لٹایا بھی جاتا ہے، مارا پیٹا بھی جاتا ہے، لیکن جو بات حق ہے جہاں پہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شب زندہ داری کی بات کریں تو ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ راتوں کا قیام، دنوں کی عبادت اور ریاضت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانشاری، مشکلات میں، غزوات میں، ہر غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی غزوہ بدر سے لے کے آخر تک ہر موقع پہ حضور کے ساتھ۔ حضور نے جب بھی بیعت لی ہے، وہ بیعت رضوان ہے یا حدیبیہ کے موقع یا اس کے علاوہ جب بھی کبھی، ہر بیعت میں شامل ہے، ہر بیعت میں حضور کے ساتھ، ہر جنگ میں شامل ہے، حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انداز یہ ہے کہ جب جہاد میں جس موقع پہ حضور کے ساتھ جدھر سے خطرہ، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، دائیں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ادھر، بائیں سے محسوس کرتے ہیں تو بائیں، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، تو یہ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا ہتھیلی پہ رکھ کے جذبہ کام کرنا، یہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بات بات۔ ہے۔ اور یہ عبادت اور ریاضت کی اگر ہم ہجرت کی بات کریں، جب کر رہے تھے کہ جب ہجرت کے لیے جانے لگے، ساری زندگی کی جمع پونجی، دشمن جب آپ کو روکتے ہیں تو ساری زندگی کی جمع پونجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے مطالبے پہ یہ لے لو، مجھے جانے دو۔ جناب ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو لیول تھا، جو آپ کا سخی ہونا تھا، اور سخی ہونے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو اختیار کرنے جس میں سادگی ہو، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیر صاحب، آپ کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں المال اذا کان للہ فہو فی ید لا فی قلب۔ اللہ،
کہ مال اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہاتھوں سے لوٹاتا رہتا ہے، مال کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، مال اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتا۔ اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں آپ کا ارشاد کریم ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ تو جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام تھا، یہ رتبہ تھا کہ آپ سخاوت میں سب سے آگے تھے۔ مولا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب نے ہمیں عبادتوں میں، ریاضتوں میں، روزوں میں، نمازوں میں پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ صہیب نے ہمیں صدقات و خیرات میں پیچھے چھوڑا۔ ہائے ہائے، واہ واہ۔ اس قدر سخی تھے، اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور ہمیشہ مہمانوں کے متلاشی رہتے تھے۔ مہمان جب آتے ان کی خدمت میں آپ طرح طرح کی نعمتیں پیش کرتے۔ اور آپ کی سخاوت کا ایک پہلو یہ ہے، چونکہ آپ نے غلامی کی زندگی کا ایک لیول دیکھا ہوا تھا، آپ دیکھتے کہ جو غلام ہیں آپ ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ دیکھتے تھے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان کو خرید کر اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کر دیا۔ کیونکہ انہیں غلام ہونے کا احساس بھی تھا نا، احساس بھی خود غلام رہے تھے۔ اور اس احساس کا بدلہ چکا رہے آپ تھے۔ کی جو غلامی تو بچپن کی غلامی تھی، اللہ اکبر۔ بڑا روگ ہوتا ہے بچپن کا، کوئی بھی معاملہ ہوتا۔ اور اس قدر مالدار، تاجر، سخی ہونے کے باوجود آپ کی جو اپنی زندگی تھی وہ انتہائی سادہ تھی، انتہائی سادگی سے اپنی زندگی، قناعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ گویا کہ وہ دنیا کو، وہ زندگی کو اپنے دل میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی زندگی کے لیے، کبھی دنیا کے لیے آپ نے سرنڈر کیا ہو۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شعار بنایا۔ یہ جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے وہ اختصاصات ہیں، آپ کی وہ انفرادیت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے بات اور بھی ابھی کرنی ہے۔ بہت مقدم ہستیاں ہیں یہ، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ کے تعاون سے، آپ کی مہربانی سے، ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پورا رمضان الامین فاؤنڈیشن کے باہر، الامین فاؤنڈیشن کے اندر ماشاءاللہ ہم نے پورا مہینہ سحر کا اور افطار کا اہتمام کیا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ سارا مخیر حضرات کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ اور اب ہم نے یہ طے کیا ہے آج کی ڈیٹ میں، اور وہ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ ہم نے جو کاسٹ نکالی ہے کھانے کی، ایک وقت کا کھانا جو ہے 70 روپے، 70 روپیز میں ایک بندے کو کھانا کھلائیں گے، اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، صاف روٹی ہوگی، صاف کھانا ہوگا۔ اور ہم نے یہ جو اس کی کاسٹ نکالی ہے، یہ اس وجہ سے بہت تھوڑے پیسے کہ ہم نے خود بنانا ہے، خود پکانا ہے، اور خود ہم نے مہمانوں کو پیش کرنا ہے۔ اور ہم نے ایک سلوگن بنایا ہے الامین کا، وہ سلوگن کیا ہے؟ کھانا کھاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس پالیسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ 70 روپیز اگر آپ ہمیں دیتے ہیں تو اس میں ہم ایک بندے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو 7-8 ہزار روپے آرام سے لگ جاتا ہے، اور اگر آپ کا 7 ہزار روپے ہمیں مل جائے تو ہم 7 ہزار میں سے 100 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیں۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے جو آپ کا عمل تھا جہاد کا، جو آپ نے غزوات میں شرکت کی، اور جس دلیری کے ساتھ آپ نے اسلام کو تقویت دی، اور جنگ کے اندر جو آپ کی حکمت عملی ہوتی تھی، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل۔ پیر صاحب، ہمیں یہ گفتگو اس وقت سے شروع کرنی ہے جب آپ ہجرت کرتے ہیں۔ آپ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب جیسے ابھی پہلے گفتگو میں بتایا گیا کہ آپ تو اکیلے وہاں تھے، آپ کا کوئی قبیلہ نہیں تھا،
اور اگرچہ آپ عرب النسل تھے لیکن پھر بھی عربی لوگ آپ کو رومی ہی کہتے تھے، حتیٰ کہ ابھی بھی آج بھی ان کا ذکر جو ہوتا ہے تو انہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ اکیلے تھے، آپ نے اپنا سارا مال اور اسباب جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب آپ نے اعلان کیا کہ اب میں ہجرت کر کے تو مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، تو کفار نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے اپنی تیر کمان نکالا، یہ آپ کے جہاد کی بات کر رہا ہوں، تیر کمان نکالا اور ان کو مخاطب کیا، مشرکین مکہ کو، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میرے سے زیادہ یا جتنے لوگ موجود ہیں تم سب سے زیادہ میں بہترین تیر انداز ہوں، بات جاؤ مجھ سے۔ تو میں اس وقت تک ہار نہیں مانوں گا جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے۔ ہائے واہ، پھر کہنے لگے کہ جس وقت تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار چلاؤں گا، اور ہاں اگر تم کہتے ہو کہ یہ سارا مال اور اسباب جو میں نے جمع کیا ہے، جو میں لے کر جا رہا ڈاکٹر ہوں، صاحب جب کفار کو پتہ چل جاتا تھا نا، یا آج بھی پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ اس نے خود تو شہید ہو جانا ہے اور ہمیں یہ واصل جہنم کر دے گا، اور پاؤں ہل جاتے ہیں کفار کے، یہی سب سے بڑا ایمان کا لیول تھا جو اللہ کے نبی کی برکت سے صحابہ کو ملا تھا۔ جی بالکل ایسا۔ اچھا، اب وہ سارے کفار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صہیب تم جب یہاں آئے تھے تو تمہارے دونوں ہاتھ خالی تھے، اور یہ جو مال تم نے اکٹھا کیا نا یہ یہاں پہ رہ کے اکٹھا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تم اس مال کے بدلے میں مجھے مدینہ شریف کی طرف جانے دو تو کیا تمہیں قبول ہے؟ ڈر تو وہ پہلے گئے تھے، آپ نے جو دھمکی دی تھی، یہی دھمکی حضرت فاروق اعظم نے بھی دی تھی نا، انہیں کہا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، آ جائے، تو کوئی نہیں آیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ آجو میں بھی لڑوں گا، کوئی بھی نہیں چاہتا اس کی بیوی بیوہ ہو، اس نے خود مرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے اس بات کے اوپر وہ دل سے ڈر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ان کا مال لے لیتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے سارا مال آپ کا لے لیا اور آپ خالی ہاتھ مکہ شریف سے مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ شریف محبت رسول میں، محبت رسول، جب مدینہ شریف پہنچے تو قباء کے مقام پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ویلکم کہا، اور وہاں آپ کو اس قدر شدید بھوک لگی ہوئی اور وہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی تھی، کھجوریں لوگ صحابہ کھا رہے تھے۔ آپ نے وہ جو واقعہ ہے نا کہ ایک آنکھ میں آشوب تھا تو وہ آپ نے کھجوریں کھائیں تو حضور نے فرمایا کہ ایک آنکھ سے، تو اس کھجوریں کھانے کے بعد جب تھوڑی پیٹ کی بھوک ختم ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا کچھ آپ کی خاطر اور دین کی خاطر اور اللہ رسول کی خاطر چھوڑ کے تو خالی ہاتھ آ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیہ مبارکہ نازل کی جو آپ کی شان میں تھی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ دیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام رکھ لیا اور باقی سب کچھ جانے دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی برکت ہے کہ جی اچھا، آیات آپ کی فضیلت میں، آپ کی فضیلت میں یہ، اور وہ السابقون الاولون والی آیت وہ تو سارے صحابہ کی نا، تو یہ اسپیسیفکلی آپ کی فضیلت میں آئی۔ پھر اس کے بعد جتنے غزوات تھے ان میں تمام کے تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں اور بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب غلام علی وان صاحب کیا فرمائیں گے اگر کوئی ایسے واقعات آپ ہم سے شیئر کریں کہ جو صحابہ کی آپس کی محبت تھی اور آپ کی محبت اہل بیت سے تھی، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ حضرت صہیب رومی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، میں اسی اپنے فرمایا کہ مختلف ذرا کچھ واقعات میں ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہی حضور کی مجلس میں جب ہاں ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کی ہے تو جب کھجوریں کھا لے تو حضور کے ساتھ بات چیت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں جناب تسی مینوں چھڑ کے کلے ہی آ گئے سی، میں تمہیں آکھیا بھی سی مینوں بھی نال لے کے جانا، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ چونکہ حضور نے مجھے مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا، پھر حضور سے بھی یہی بات کرنے لگے اور پھر اس مزاح کی بات کو بھی ساتھ میں لا لیں جو پہلے آپ کر چکے ہیں۔ میں اس سے ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کیسی مجلس تھی؟ وہ کوئی خشک قسم کی مجلس نہیں ہوتی تھی حضور کی، بعض اوق لوگ ہوتے سارے، بعض حق لوگ ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ دل والے بھی گردے والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی صحابہ
کوئی کھانے پینے کی بات کرتے تو حضور کھانے پینے کی بات میں بھی ان کے ساتھ تیرے ہوتے جنم لیا کوئی ہوتا، دنیا نعت داری کی یاد آ بات گئی ہے۔ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کو خوشطبی کی بات ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک مصنوعی قسم کا، جیسے عام لوگوں نے ہمارے ہیں جس میں تھوڑا سا پرہیزگاری ظاہری طور پہ آتا ہے، اب ایک مصنوعی پن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا بالکل نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بات ہمارے سامنے آتی۔ حضرت صہیب کا مقام کیا تھا، میں ایک جھلک آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے اور دور خلافت میں، اور اس وقت حضرت ابو سفیان جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول کر لیا، اور صلح حدیبیہ میں جو مشرکین کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر اکابر قریش ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے انتظار میں، تو اسی دوران پیچھے سے آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ باہر حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی جو ہے نا جی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو پہلے بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں عجیب بات، یعنی ہم چودھری ہیں مکہ کے، عزت دار اور خاندانی لوگ ہیں، اور ان کے پر ہمیں ترجیح دے رہے ہیں۔ تو سہیل بن عمر جو ساتھ ہی بیٹھے تو انہی کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا یہ ساڑھی اپنی کمزوری، ہم نے کیا تھا جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا ہمارے سامنے اس کو قبول کر لیں، اسی سوچی پہ گئے، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے آگے بڑھ کے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور اس پہل کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت دی، اللہ نے ان کو یہ غلبہ دیا، اللہ نے ان کو مقام جناب ربانی صاحب کیا فرمائیں گے، آپ کا جو وصال ہے، جو آپ کی تدفین ہے، جو آپ کا جنازہ ہے، اس پر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صہیب وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے قول کے بجائے اپنے عمل سے اپنا اخلاص ثابت کیا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اپنے عمل سے اخلاص ثابت کیا ہے، اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی۔ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور جو لوگ آپ کے جنازے میں شامل تھے وہ ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے زہد کی بات کر رہے تھے، آپ کی سخاوت کی بات کر رہے تھے، آپ کی ریاضت کی بات کر رہے تھے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مرنے والوں کے محاسن کا ذکر کیا کرو، اچھا ذکر کیا کرو، اور وہ تو سراپا محاسن لوگ تھے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح آپ نے اپنی زندگی وقار اور متانت کے ساتھ گزاری ہے، آپ کے آخری لمحات بھی اسی کی عکاسی کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ آپ اسی طرح وقار اور متانت کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں۔ آپ کا اس دنیا میں رہنا وہ بھی قابل تقلید ہے، اور آپ کا اس دنیا سے جانا تو کمال تھا، سبحان اللہ، اور یہ آپ کے وصال کے اور آپ کی تدفین کے وہ پرکیف مقامات تھے اور وہ لمحات تھے کہ جن کو تاریخ نے آج تک محفوظ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اور آپ وہ ہستی ہیں۔ ایک اور آپ کا اختصاص یہ بڑا، جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جناب سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ہوا کہ جب تک جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بن گئے تو حضرت صہیب کو مسلح امامت پہ کھڑے ہونے کا شرف ملا۔ بہت بڑا شرف ہے، اور اور جب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف دو باتیں مختصر وقت میں عرض کروں گا۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت یہ دی کہ صہیب، قیامت کے دن جو شخص میری امت میں سب سے پہلے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا وہ تم ہوگے۔ سبحان اللہ، اللہ دوسری بات، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مذاق میں کہا کہ صہیب مجھے آپ سے 3 چیزوں پہ جو ہے نا شکوہ یا شکایت ہے۔ صحیح، آپ نے پوچھا کہ امیر المومنین وہ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا تو کوئی یحییٰ نہیں ہے، یحییٰ تو ایک نبی تھے، تو آپ ابو یحییٰ کو نیت کرتے ہیں۔ صحیح، دوسری بات یہ کہ آپ اسراف کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو، آپ ہیں تو اجمی اور اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
अमीरुल मोमिनीन, पहली बात ये है कि ये जो कुनियत है ना, ये मैंने खुद से इख्तियार नहीं की, बल्कि हुजूर ने मेरी ये सुभान कुनियत अल्लाह, तय सुभान की अल्लाह। है, इसलिए। दूसरी बात ये कि जिसे आप इसराफ कह रहे हैं, मैं तो हुजूर के हुक्म के मुताबिक मेहमान नवाजी करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तीसरी माशाअल्लाह। बात ये फरमाई कि मैं अरबी नस्ल हूँ, मेरी असल अरबी ही है, लेकिन बचपन में चूंकि मुझे रूमी फौजी ले गए थे, मैं वहाँ पे रहा, इसलिए जो है बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात, हज़रत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़ात के बारे में ही फरमाया था कि सुहैब से इस तरह प्यार करो जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे यानी औलाद से प्यार करती है। तो हमें जब आपसे प्यार करना है तो ये सुन्नत है, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। आइए अहद करें कि हम अपने बड़ों को याद रखें। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।